بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ ARYQ TV پر آپ سیرت النبی کے حوالے سے یہ پروگرام برسوں سے دیکھ رہے ہیں، تقریباً 550 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے سیرت کا معاملہ ہے، اور سیرت بھی ایسی کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ ایک کوئی بہت چھوٹی سی آیت نہیں ہے، یہ پورا ایک لاہ عمل ہے زندگی کا۔ تو جب لاہ عمل پر گفتگو ہوگی تو 500-550 ایپیسوڈ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ساری زندگی اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے قدم قدم۔ اور پچھلے پروگرام میں اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو جس کا ریکیپ ہم جو شجاع صاحب سے لیں گے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور بات یہاں سے نکلی تھی، ایک گفتگو جنرل سی ہوئی تھی جس میں ایک بات اخلاقیات کی نکلی تھی۔ تو ہم نے کہا تھا سیرت کی طرف پلٹیے اور دیکھیے کہ اخلاقیات کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق بنایا گیا، اور اخلاقیات کی گواہی دوسرے تو دیتے ہی ہیں معاملات کی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے گھر سے بھی وہی گواہی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ کے اخلاقیات کی گواہی۔ اور پھر ایک چیز اس کے بعد جو یہ طے ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلتے ہیں، تو وہاں سے گواہی جو ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی تھی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی تھی۔ اور پھر بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی تھی کہ صاحب ہمارے معاملات بگڑتے اس وجہ سے ہیں کہ ہماری تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ تو جب ہماری خلوت پاکیزہ نہیں ہوگی تو ہماری جلوت بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اخلاقیات کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اس کا بھی اخلاقیات سے تعلق کردار کی پاکیزگی پر بات ہوئی تھی ہماری۔ بجا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ موضوع ایسا ہے کہ ہم سب کو بہت ضرورت ہے، اور آج کل زیادہ ضرورت ہے، فی زمانہ زیادہ ضرورت ہے اس کا۔ کسی سے وہاں ہونے ایک جنرل گفتگو ہے کہ فی زمانہ ہمیں اس معاملے پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اور سچی بات ہے کہ جتنا ہمارا ایمان اور ہماری عبادات پختہ ہوں گی، ہمارا کردار اور ہمارے اخلاق بھی اتنے اچھے ہوں گے۔ جی، اور سچی بات یہ کہ ہمارا امتحان مسجد کے اندر مصلی پر کم ہے، مسجد کے باہر مصلی کے بعد بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ہمارا امتحان زیادہ کڑا ہے۔ تو یہ نقطہ ہے جو بھی دل میں آیا تو میں نے چاہا کہ عرض کر دیا جائے۔ البتہ پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی ہم بات کریں، ماشاءاللہ کافی باتیں انٹرو میں ہمارے سامنے آئیں کہ ہم کلام کر رہے تھے اخلاق کے تعلق سے، اور ہمارے دین میں اخلاق کی اہمیت اس پر بھی کلام ہوا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا حوالہ دیا گیا، اور خاص طور پر جو پچھلے پروگرام میں زیادہ تفصیلی کلام ہوا وہ کردار کی پاکیزگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور بالخصوص خلوت کا معاملہ، تنہائی کا معاملہ، اس کا پاکیزہ ہونا، اس پر پچھلے پروگرام میں زیادہ تفصیل سے ہم نے کلام کیا۔ جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کی گواہی گھر سے آ رہی ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، یہ گھر سے گواہی آ رہی ہے۔ ہمارے کئی مرتبہ باہر بڑے اچھے لوگوں کے رویے اور انداز ہوا کرتے ہیں اور اخلاق بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں سے اگر معلوم کیا جائے یا گھر والے کہیں بیٹھے ہوں اور معلوم کیا جائے تو اس کے برعکس رائے سامنے آ رہی ہے۔ تو ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، یا پبلک میں کچھ اور پرائیویٹلی کچھ، لوگوں کے سامنے کچھ اور گھروں کے اندر کچھ، یا ظاہری اعمال میں کچھ اور تنہائی کے اندر کچھ، یہ جو ڈویلٹی ہے جس کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے لفظ منافقت بھی استعمال کر لیا تھا، اور اس لیے بالکل اس کو اگر یہ شخصی منافقت ہے، شخصی منافقت ہے، اور لفظ نفاق کو بھی سمجھ لیں۔ اور آپ نے غالباً اشارہ بھی کیا تھا، ناظرین کی بھی دلچسپی کا یہ بات باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو۔ ہم میں سے جو لوگ بھی، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت کی، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری سرنگوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں نفق لکھا ہوگا، نفق فلاں، یعنی فلاں بادشاہ کے نام پر نفق۔ تو نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستے سے آپ انٹر ہوتے ہیں، ایک سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں نافقہ گوہ کو کہا جاتا ہے، گوہ ایک جانور کا نام ہے،
اور وہ بل بناتا ہے، اگر اس پہ کوئی شکاری جانور حملہ کرتا ہے ایک طرف سے آتا ہے وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو یہ بڑا یعنی عربی زبان تھوڑی بہت ہمیں سمجھ بوجھے، زیادہ نہیں، بڑی سسٹمیٹک ہے. تو نون فا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے نفق سرنگ بنتا ہے، اسی سے نافقہ وہ جو گوہ ایک جانور بل بناتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے کوئی شکاری جانور حملہ کرے وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اسی سے منافق بنتا ہے، دو منہ والا. ہاں، دو منہ والا، کسی کے سامنے ایک گروہ کے سامنے جائے گا تو کچھ بات کہے گا، دوسروں کے سامنے کہے گا کچھ بات کہے گا. جیسے سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین مسلمانوں کے پاس جاتے قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے، اور جب کافروں کے پاس جاتے ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. مذاق کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. تو منافق دو منہ والا، اسی طرح منافق دو کردار یا دو رویوں والا. تو اگر آپ نے ہماری پچھلی گفتگو کے دوران میں لفظ منافقت استعمال فرمایا تھا، بالکل بجا ہے. ڈویلٹی انگلش میں کہا جائے گا، دو رخاپن اردو میں کہا جائے گا. دو منہ والا ہونا منافق کا ترجمہ، دو کردار والا ہونا، دو رویوں والا ہونا. ایک بات ہو گئی. تو پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلوت و جلوت کا ذکر تھوڑا سا سامنے آیا. ہمارا امتحان زیادہ ہے کہ ہمارے تنہائی کے معاملات کیسے ہیں. گھر کی گواہی حضور کے گھر سے تو آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بارے میں کیا گواہی آ رہی ہے، یہ میرے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. باقی دین میں اخلاقیات کی اہمیت ہم پچھلے پروگرامز میں کلام کرتے آئے، اور جو آپ نے ابھی بجا ارشاد فرمایا، میں نے بھی اشارہ کرنا چاہا ابتدا میں کہ ہمیں بہت زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے ضرورت. ہم پچھلے پروگرامز میں تفصیلاً کلام کر چکے. اور پھر جو تنہائی کی بات آئی تھی، یعنی لوگوں کے سامنے بڑے جبے قبے بھی ہیں اور بڑی دستار بندی بھی ہے. یہ دستار بندی کسی طنز کے طور پر نہیں، نہیں مطلب وہ ظاہری حلیہ سمجھانے کے لیے ظاہری طور پہ ایک بات ظاہری حلیہ بہت زبردست قسم کا ہے. بلکہ اجازت دیجئے، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے بائبل کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہود کے جو علماء تھے، علماء سو، ان پر نکیر فرماتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تمہارا حال تو یہ ہے جیسے قبریں ہوتی ہیں، قبروں کے اندر کھوکھلی ہڈیاں ہوتی ہیں اور باہر سے ان پر سفیدی پھیر دی جاتی ہے خوشنما بنانے کے لیے. اللہ اکبر، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اندر سے کھوکھلی ہڈیاں ہیں اور باہر جو ہے وہ قبر کے اوپر جیسے کہ سفیدی پھیر دی جاتی ہے اس کو خوشنما بنانے کے لیے. تو تمہارے ظاہری ڈیل ڈول تو بڑے زبردست ہیں، مگر تمہارے اندر تو ہے وہ سڑانڈ ہے، تمہارے اندر بدبو ہے، تمہارے اندر گویا ہڈیاں ہیں، تمہارے اندر کھوکھلا پن ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو تنہائی کی بھی بات ہم نے کی، خلوت کی بھی بات ہم نے کی. تنہائی کا رونا ہم بارہا بات کرتے آئیں. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہمارے ناظرین کو بھی. حدیث مبارک میں آتا ہے نا، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے، مراج عرش کے سائے میں، بخاری شریف کی روایت. ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا. مجمع میں رونا آ ہی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، اور کبھی رولانا بھی آ جاتا ہے. کبھی معاف کیجئے گا، پھر وہی بات آ جاتی ہے. کچھ چیزیں اصل میں طنز کے طور پر نہیں، کچھ چیزیں مثال کے طور پر اپنے آپ کو وہ بات کو وہ پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے، رقت آمیز دعا کریں. آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. اور ناظرین کرام، آپ گواہ ہیں نا، آپ گواہ ہیں اس بات کے. تقریب ہوگی، محفل ہوگی، درمیان پھر آخر میں رقت آمیز دعا کی جائے گی. تمہیں کیسے پتا رقت طاری ہوگی؟ ہاں، ایڈوانس سے پتا ہے پہلے سے. ہاں، پہلے سے پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ رقت جو ہے یہ کاسمیٹک قسم کی ہے نا. ہاں، تو وہ ہے مجمع میں رونا. اچھا، کسی کو فطری طور پر بھی مجمع میں رونا ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے. وہ مجمع کی برکت بھی ہو سکتی ہے، وہ خیر کی محافل کی برکت بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. بات یہ آ رہی کہ تنہائی میں رونا آتا ہے کہ نہیں، تنہائی میں آنسو بہتے کہ نہیں، تنہائی میں رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں. وہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند. ایک قطرہ خون کا جو راہ خدا میں قتال کرتے ہوئے بہ جائے، اور دوسرا قطرہ آنسوں کا جو اللہ کے خوف سے بہ جائے. یہ تنہائی کا رونا اللہ کو بڑا پسند. حدیث مبارک میں آیا سبحان اللہ کہ جب بندے پر ایک کیفیت طاری ہو اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی قدر ہے ان آنسوؤں کی اور تنہائی کے رونے کی، تنہائی کے گڑ گڑانے کی، تنہائی کے مانگنے کی. اور اسی طریقے پر وہ جو عرش والی بات تھی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو گیا. تو بس گزارش یہ ہے، پہلے اپنے لیے، میں بھی بہت کمزور ہوں کہ ہم باتیں ہم بھی بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں،
550 ایپیسوڈ ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ کا فضل جس کو چاہتا فرمائے. لیکن سارا خطاب کا رخ اولاً ہمارے لیے ہے. ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ناظرین کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین محترم, جن اخلاقیات کی بات ہوئی, ان اخلاقیات کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا, اور سب کی تعلیمات ایک ہی تھیں. اخلاق سدھارنا, تزکیہ نفس کرنا, اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لے جانا, ان کی زندگی کے تمام معاملات کی فنیشنگ کرنا, یعنی اس تزکیہ نفس. اس اخلاقیات کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. پچھلی جتنی قومیں عذاب کا شکار ہوئی ہیں وہ عبادات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں, معاملات کی کجروی کی وجہ سے ہوئی ہیں. جی, معاملات کا بگاڑ, اخلاقی رویوں کا زوال, کبھی ناپ تول کی کمی تو شعیب علیہ السلام کی قوم مٹائی گئی. معیشت کے اعتبار سے کردار کا غلط ہو جانا. اسی طرح کبھی ہم جنس پرستی کا گندا عمل لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تو اللہ نے ان کو, اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی بنایا. اس قوم کے لوگوں کی بستیوں کو پٹخ دیا گیا, آسمان سے اٹھا کے گرا دیا گیا, اور ان پر پتھر برسائے گئے, اور ان کو ڈیڈ سی میں, بحر مردار میں غرق کر کے اللہ نے نشان عبرت بنایا. یہ معاشرت کے اعتبار سے بدترین ان کے ہاں بگاڑ پیدا ہوا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون موجود تھا. اس فرعون اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے, آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا, جبر کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے. یہ بھی کردار کا بگاڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. تو معیشت میں کردار کا بگاڑ, معاشرت میں کردار کا بگاڑ, سیاسی امور اور معاملات میں کردار کا بگاڑ. اس کردار کے بگاڑ کی وجہ سے قوموں پر عذاب آئے ہیں. تو آپ نے بجا فرمایا کہ نیکیوں کے چھوٹ جانے پر اتنا غضب اللہ کا نازل نہ ہوا جتنا گناہوں کے ارتکاب اور اخلاق و کردار کے بگاڑ کی وجہ سے قوموں کو مٹایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہیلے تلاش کرنا اپنے چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, یعنی صحیح ثابت کرنے. ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہیلے تلاش کرنا, اپنی چیز کو, اپنے معاملات کو جسٹیفائی کرنے. لیکن آج کا دور ایسا ہے تو اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا. اچھا یوں نہیں کرتے, یوں کر لیتے. آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں سود لیں گے, پھر کہتے ہیں اچھا نہیں سود نہیں لیں گے, انٹرسٹ لیں گے, پھر انٹرسٹ کہتے ہیں اچھا سروس چارجز ہوں گے, پھر انہیں چل مارک اپ لیں گے. یعنی ہیلے تلاش کرتے ہیں, بہانے تلاش کرتے ہیں. ایسا ہی تو ہوا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو. یہی ہوا تھا نا. بالکل, یہ اصحاب السبت کا واقعہ ہے. اور ناظرین کرام توجہ بھی کریں, نوٹ بھی کر لیں, خود بھی ہم مطالعہ کریں, قرآن پاک کا ترجمہ تشریح پڑھیں, سمجھیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سورہ آراف ہے, 8ویں اور 9ویں پارے میں آتی ہے. سورہ آراف کا رکوع نمبر 21 ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا واقعہ بیان فرمایا. واقعہ یہاں آیا ہے, البتہ ان لوگوں کی طرف اشارہ سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر بھی اس سے قبل آیا. بہرحال سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن کو, اور انگلش میں سیبٹ بھی کہا گیا. تو یہ یہود کی بستی تھی, اور ان کے لیے ہفتے کا دن پورے کا پورا مقرر تھا صرف عبادت کے لیے. اللہ اکبر. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی جمعے کا دن, جمعے, اور جمعے میں کتنا, تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہے, ایک گھنٹہ مشکل سے 1 گھنٹہ ہے. اذان سے لے کر, جس مسجد میں ہم نماز ادا کریں, کوئی فکس کر لے, اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک, بس 1-1.5 گھنٹہ میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. ہمارے لیے اتنا, اور ان کے لیے پورا دن. یہ وجہ ہے. نوٹ کیجئے گا, آج بھی وہ یہودی جو پریکٹسنگ ہیں, جو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, اگر وہ دنیا میں کسی ہوٹل میں اسٹے کرتے نا, اور اگر ان کو سنڈے کو چیک آؤٹ کرنا ہو تو وہ سیٹرڈے کو چیک آؤٹ کرنا ہو تو جمعے کی شام کو کہتے ہیں بات سنو, جو بل سائن کروانے کروا لو, کل میں بل بھی سائن نہیں کروں گا, نہ میں پیمنٹ کروں گا. اتنے پکے ہیں. بہرحال لیکن وہ جو قوم تھی, ایک دریا کے کنارے آباد تھی, مچھلیاں یہ لوگ پکڑتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی تھی ہفتے کے دن کی. اچھا, ان لوگوں کے اندر ویسی نیت میں فطور تھا, تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بگاڑ دیکھا, اللہ نے منع کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں نہیں پکڑو گے. ہاں, ابھی آ رہے اس پر انشاءاللہ. نقطہ یہاں پر ذرا تفصیل طلب بات ہو جائے گی تھوڑی. نقطہ یہ ہے کہ جب قوم نے خود کجروی, تھوڑی دیر پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا تھا, کجروی ٹیڑھ پن اختیار کیا, تو اللہ نے امتحان بھی ایسا لیا. یہ ہے اصل معاملہ. وہ ایک حدیث مبارک ہمارے علماء اکثر سناتے ہیں نا, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جی. تو انہوں نے خود ٹیڑھا ہونا چاہا, فرار اختیار کرنی چاہی, معصیت میں مبتلا ہونا چاہا, تو اللہ نے امتحان بھی ایسا لیا. اب امتحان کیا لیا,
اللہ نے کہا اچھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے, ہفتے کا دن تو پورے کا پورے عبادت کے لیے مقرر ہے. اچھا اب مچھلیوں کو بھی شاید پتہ چل گیا کہ اللہ پتہ کیا چلا, اللہ نے اپنی حکمت سے ہی کیا ہوگا. یہ اصل میں جب علماء بیان کرتے ہیں نا اس واقعے کو تو اس کی ترجمانی اس طرح کی جاتی ہے کہ مچھلیوں کو بھی سمجھ آ گئی, ان کو ہفتے کے دن منع کیا گیا. تو ہمارے استاد بھی ترجمہ تشریح کرتے تھے, مچھلیاں بھی ہفتے کے دن خوب آتی تھیں, اٹکھیلیاں کھیلتی تھیں, خوش ہوتی ادھر 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 انہیں ادھر. پتا تھا ہم نہیں پکڑے جائیں گے, ہاں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے. اب ان کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی کہ ایک تو باقی دنوں میں مچھلیاں آ بھی نہیں, اور آ بھی نہیں تو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اب ہے حیلہ جس کو آپ نے وے آؤٹ کہا. کیا وے آؤٹ نکالا؟ اچھا چلو جی شکار نہیں کر رہے ہفتے کے دن, شکار بنا ہے نا, شکار نہیں کر رہے, لیکن ہفتے کے دن اتنی ساری مچھلیاں آ رہی ہیں تو چھوٹی چھوٹی تالاب بنا, چھوٹے چھوٹے تالاب گڑھے بنا لیے, گڑھے بنا لیے, اس پہ پانی کھینچ لیا, مچھلیوں سمیت پانی آ گیا, یا پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں اور وہاں پر انہوں نے اسٹور کر لیا. اور بڑی ایمان اپنے تئیں ہاتھ نہیں لگا رہے بھائی, سیٹرڈے کو مچھلیوں کا شکار نہیں کر رہے, سنڈے کو جا کے مچھلیوں کا شکار کر لیا. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل تماشا کہ چلو سیٹرڈے کو خالی منع ہے نا کہ شکار نہ کرو, مچھلیاں کھینچ لو, اتوار کو جا کر. اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم میں 3 گروہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہو گئے. ایک وہ گروہ تھا جس سے یہ حرکتیں کی, ایک گروہ تھا جو خود بچتا تھا مگر ان کو روکتا نہیں تھا برائی سے, اور ایک گروہ تھا برائی سے بچ بھی رہا تھا اور برائی کرنے والوں کو روک بھی رہا تھا. یہ سارا واقعہ الاعراف کی 21ویں رکوع میں آتا ہے. جو دوسرا گروہ تھا جو برائی کر تو نہیں رہا تھا مگر روک نہیں رہا تھا, وہ تیسرے والے کو کہتا ہے, یہ آج ہمارے معاشرے کی بھی تصویر ہے, ارے بھائی جاتے جائیں جہنم میں, تمہیں کیا پڑی کہ ان کو تم سمجھاتے ہو روکتے ہو, جاتے تو جائیں, تم اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں اپنی قبر میں جانا. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے, ہمارے ہو رہا ہے نا. اچھا تیسرے والوں نے ان کو کہا, دوسرے والوں کو نہیں, معذرتاً الی ربکم, بھائی دیکھو تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں گے. کیوں؟ نہیں انل منکر کا بھی فریضہ ادا کرنا ہے نا, بدی سے روکنے کا فریضہ, اور یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے. اکیلے برائی سے بچنا یہ تو خود غرضی ہے نا, دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرو. تو تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اس لیے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ رب کے سامنے معذرت پیش کر دیں, اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی. نمبر 2, شاید یہ لوٹ آئیں, شاید ہمارے بتانے سمجھانے سے نصیحت کرنے سے ان کو بات سمجھ آ جائے, رک جائے, تو ہم تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بچایا, ینہون عن السوء, جو بدی سے روکنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے روکا, باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. تو بات یہ چلی, ناظرین نوٹ کر لیں, سورہ اعراف ہے اور 21واں رکوع ہے اس کا, اس میں یہ آیات آپ کو ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھ لیں. لیکن نقطہ کیا چلا تھا؟ حیلے اختیار کرنا, اور یہ واقعہ قیامت تک کے لیے بیان ہوا تاکہ کوئی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرے. آپ نے فرمایا نا کہ سود ہے جس کو قرآن پاک ربا کہتا ہے, ہاں یہ مارک اپ ہے, سروس چارجز ہیں, یہ ایڈڈ ویلیو ہے, وہ نام بدل دیے, نام بدل دیے. تو یہ حیلے بہانے اس بستی کے لوگوں کو پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ کی بندر بنا دیا ہم نے ان کو. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے شکل مسخ کر دی ان کی. اللہ اکبر کبیرہ, بندر بنا کے چھوڑ دیے گئے. شکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے اوپر ایسے عذاب نہیں آتے اور اجتماعی عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آتے, ورنہ حرکتیں ہماری پچھلی قوموں جیسی ہیں. ہم بھی کچھ ہیلے کم نہیں طرح بکر نا, میں رشوت حرام ہے بھائی, اس حرام کو میں ہاتھ نہیں لگاتا, میں اسے چھو بھی نہیں سکتا, دراز میں ڈال دو, میں نہیں لوں گا. اور پھر آگے پرانی باتیں ہیں, یعنی کیا کہ بھی ہم تھک گئے, تحفہ ہے یہ تو, میں تو گفٹ آ رہا ہے, گفٹ پیش کر رہا ہوں. میں کبھی ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ یہ گفٹ اگر آپ اس منصب پہ نہ ہوتے تو کوئی آپ کے گھر یہ تحفہ لے کر آتا. مطلب رشوت اور گفٹ کا بس اتنی سے کمپیریزن یہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اس منصب پہ نہیں ہوتے تو یہ آدمی جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے یہ آپ کے گھر تحفہ لے کے آتا, اور آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد لائے گا, اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو یہ آپ کو سلام کرے گا. بالکل ایک ذاتی سی بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ذرا اپنی زندگی میں کہ جب تک منصب پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت تک لوگ افسران آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, اور جس دن آپ ریٹائر ہوتے ہیں اس دن چپراسی بھی آپ کے لیے چائے نہیں لاتا, ٹال دیتا ہے, بالکل رخصت ہو جاتا ہے. اور دوسرے اس واقعے میں کیا بات آ رہی ہے جو ہمارے یہاں چلتا ہے, ارے جاؤ میاں جاؤ, اس نے اپنی قبر میں جانا, کیوں اس کو تم سمجھا, تم خدائی فوجدار ہو, تم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے, ارے تم اپنے کام سے کام رکھو, تم اپنی قبر میں جاؤ گے یا اپنی قبر میں جائے گا, میاں اپنے کام سے کام رکھو. یہ بھی ہمارے جملے چلتے ہیں. نہیں بھائی, اپنی بھی فکر کرنی, دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے,
اور تم لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا, اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج فساد کی وجہ کیا؟ بعض لوگ اپنی نیکی پر مطمئن ہیں مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. اکیلے اکیلے تزکیہ کر لی, اپنا نیک بننے کی کوشش کر لی, دوسروں کو بدی سے روکنے کی وہ کوشش نہیں بدی کر رہے. ملٹیپلائی ہو رہی ہے. ملٹی ملٹیپلائی ہو رہی ہے, معاشرہ اس کا شکار مطلب ہوتا 4 چلا. آدمی بدی کرتے تھے, 2 آدمی پہلے دیکھ کے تذبذب میں تھے, ہم کریں نہیں کریں کریں نہیں کریں, اس کے بعد پھر وہ 2 بھی کرنے لگے, 6 ہو گئے, 6 کو دیکھ کے 8 ہو گئے. اور آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے چونکہ یہ بات ہو رہی ہے اخلاقیات کی اور خلوت کی, پاکیزگی کی اور کیریکٹر کی پاکیزگی, آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو میں کر چکا ہوں, یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب بار بار ضرورت پڑتی ہے, دل چاہتا ہے کہ اسی گروہ میں شامل ہوا جائے جو خود بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں سے بھی کہتا تھا یار ایسا نہیں کرو. اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں بچائے اور پھر اب تمام حضرات کو. ہم اخلاقیات کے وہاں جا کے پہنچ گئے ہیں جس سے اگر ذرا سا بھی آدمی کا ضمیر زندہ ہے نا تو کافی افسوس ملنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے. گالم گلوچ, ایک دوسرے کی کردار کشی. ایک صاحب نے مجھے بڑا اچھا وہ کسی نے سقراط سے کہا کہ ایک بہت ہی معتبر آدمی جو ہے آپ کے بارے میں یہ نیگیٹو باتیں کر رہا تھا. سقراط مسکرائے, کہنے لگا اگر وہ میرے پیچھے میری برائی کر رہا تھا تو معتبر کہاں سے ہوا؟ ماشاءاللہ, زبردست. بھائی اگر وہ میرے پیچھے میری برائی کر رہا تھا, میری غیبت کر رہا تھا, بھائی وہ معتبر کیسے ہو گیا؟ تو معتبر آدمی یہ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نا ایک بڑے معتبر ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے اور ہم اس کے بعد ساری برائیاں جو ہیں کرنے لگتے ہیں. تو جس معتبر سے پتہ چلا بھائی وہ معتبر ہوا کہاں پہ؟ ہمارا سارا سسٹم یہی چل رہا ہے اس وقت. دین تو یہ بتاتا ہے اگر آپ تمہارے بھائی میں کوئی خامی ہے تو اصلاح کے جذبے کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو, نہ کہ پورے معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹو اور جس سے متعلقہ مسئلہ اس سے تم بات ہی نہ کرو. ہاں اچھا, پھر دوسرے یہ کہ مطلب شجاع صاحب کے بارے میں فرض کیجئے میں یہ کہتا پھروں, ان کے بارے میں میں خوب باتیں کرتا پھروں, ایک اس میں شخصی پہلو اور نفسیاتی پہلو بھی. جب تک میں ان سے پرسنلی نہیں ملا ہوں میں ان کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ سنی سنائی پہ کر لوں کہ فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, میں نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم, شجاع صاحب کے تو بڑے وسیع المشرب آدمی ہیں, ہر قسم کے لوگوں سے چھوٹے بڑے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت ہی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہماری اپنی رائے بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کے بعد ایک مرتبہ جا کے بیٹھتے ہیں, گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں, تو اس کی شخصیت, اس کی گفتگو سے شخصیت ظاہر ہوتی ہے, گفتگو اس کے رویے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور بعض اوقات تو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ہی برا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بڑھا دیں. اور آج یہ کام خوب ہو رہا ہے اور خوب پیک پر ہو رہا ہے. جی یہی اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, ہم اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. کئی مرتبہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پہلے بھی ذکر ہوا, کسی ایک بڑے صاحب علم نے بڑا پیارا علمی لطیفہ پیش کیا یا مذاق کیا کہ امام حنیفہ بڑے بخیل آدمی ہیں. تو کس نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے امام کی برائی کریں؟ کہا میں برائی نہیں کر رہا بھائی, بڑا بخیل آدمی ہے وہ, بڑے بخیل آدمی ہے وہ. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے. کیوں؟ اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے نہیں کرتے, وہ اس لیے بخیل نیکیاں بچا رہے ہیں. اپنی نیکیاں بچا رہے ہیں, اپنی نیکیاں بچا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ بعض لوگ جن کو برائی کس میں نہیں ہے, کون پاک ہے, لیکن اور انسان ہونے کے ناطے کوئی آدمی بھی پارسا نہیں, اور آج کے عہد میں تو کوئی بھی, معاف کیجیے گا آپ, میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا, مجھ سمیت کوئی بھی پارسا نہیں ہے بھائی. ہمیں اپنی خامیوں کا خوب اچھی طرح اندازہ ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جن لوگوں کے بارے میں معروف ہے کہ انہیں برائی اور ہوں گی, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے, عین ممکن ہے وہ ویسے بخش دیے جائیں. اس معنی میں کسی کی ہم فیور نہیں کر رہے کہ باقی جو لوگ اتنی ان کی برائیاں کر رہے ہیں, ہاں ان کی نیکیاں چلی جائیں, نیکیاں اتنی ان کے پاس آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور یہ تو بخش دیے جائیں. بخش دیے جائیں. اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہم اس پروگرام میں گفتگو کر چکے تھے, ابھی مجھے اچانک جو ہے وہ ذہن میں ایک بات آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈالی, کہ ہم کسی کے بارے میں کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں نا, فلاں آدمی جو ہے اس میں یہ عیب ہے, فلاں آدمی میں یہ عیب ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنے اس عیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت دے دی ہو اپنی, اور اس نے پہچان لیا ہو مجھ سے غلطی ہو, اس نے تنہائی میں معافی مانگ لی ہو, اللہ سے گڑ گڑا لیا ہو اور اللہ نے اسے بخش دیا ہو.
بندوں نے نہیں بخشا، وہ اسی برائی کا پرچار کرتے رہے. تو شجاع صاحب نے ایک مرتبہ ایک حدیث کا مفہوم، شاید حدیث ہے، میں کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گناہ کے بارے میں کہتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس گناہ میں اسے ملوث نہ کر دے. ایسے ہی تھا نا جی، کچھ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کو اس کے ایسے عمل یا گناہ کے بارے میں عار دلاتا ہے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا، تو اس عار دلانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے ایسے کسی معاملے میں مبتلا کر کے چھوڑے. استغفر اللہ ربی بالکل ذنب. تو یہ اس قدر ہلا دینے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. ایک وقفے کے دوران جو ہے ایک حدیث کا مفہوم جو ہے، ایک واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک موقع تھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سے ایک گناہ سرزد ہوا، اس نے اعتراف گناہ کیا اور انہیں سنگسار بھی کر دیا گیا، اور اس کے بعد کسی نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا ان سے تو یہ گناہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شجاع صاحب اس کی تفصیل بیان کریں گے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کا گناہ معاف ہو گیا، اگر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے کی مغفرت ہو جائے. ایسی تھا نا کچھ؟ جی، یعنی ایک طرف تو وہ تعلیم دیکھیے کہ ایک گناہ ہو گیا تھا، اس کا اعتراف ہوا، خود کیا جا کے تربیت، اور اس کے اوپر جو سزا تھی اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. گناہ ہو جانا ایک شے ہے، اعتراف اور خود سزا کے لیے پیش کر دینا بہت بڑی بات ہے. یہ بھی حضور کی تربیت کا نتیجہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ بھی پتہ چلا گناہ تو ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، کرنا نہیں مگر ہو جائے گا، مگر گناہ کے بعد توبہ کر لے بندہ. توبہ کر لینی چاہیے. جب سنسار کیا گیا تو ان کی جسم کے خون کے قطرے کسی کے جسم یا کپڑ پر آ گئے، تو زبان پر ایک بات آ گئی، کیسا یہ شخص تھا، کیسا اس نے عمل کیا تھا. حضور کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ایسی توبہ قبول ہوئی کہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. دیکھیں گناہ ہو جائے ایک الگ بات ہے، اس کے بعد توبہ بندہ کر لے اللہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور بہرحال اگر دنیاوی کوئی سزا شریعت میں مقرر ہے جو کہ حدود کی سزائیں کہلاتی ہیں، اگر جرم ثابت ہوگا وہ نافذ ہوں گی. اس نفاذ سے جس پر نفاذ ہوا، جس پر سزا کا نفاذ ہوا، وہ پاک ہو گیا. وہ پاک ہو گیا. اور ان کی توبہ ایسی قبول ہو رہی ہے کہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. یہ نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور وہ جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دوبارہ میں عرض کر دوں، ایک شخص میں کوئی برائی تھی اور وہ توبہ کر چکا، اور دوسرا اس پر عار دلاتا ہے، عار اس کو بھی دلاتا ہے، اس کا ذکر کر کے لوگوں کے سامنے بھی نشر کرتا ہے. اللہ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے ایسے کسی عمل میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بریک کا وقت آ گیا تھا، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. بعض گناہ ایسے ہیں اللہ دنیا میں ہی ان کی سزا دے دیتا ہے. ٹھیک. اور ایک بات شاید کسی اور موقع پر ہم کر چکے، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں. ایک پروگرام میں ہم تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، بہت پیاری بات کہی انہوں نے، کہ دیکھیں ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں. اس کو تھوڑا ریورس کر دیں. دوسرے کے بارے میں یعنی 50 اچھی باتیں بھی ہوں گی، اس کی ایک بات کو پکڑ کر کے ورڈکٹ دے دیں گے، اس کو پتہ نہیں جہنم پہنچا کے چھوڑ دیں گے، استغفر اللہ. اور اپنے 100 گناہ ان کے لیے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم دوسرے کے لیے جج بنتے ہیں، اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں. ذرا ریورس کر دیں تو دوسرا بہت اچھا لگے گا اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش کی طرف توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب کوئی بات کرنے سے پہلے، اور میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کر کے دیکھا بھی 2-3 پروگراموں کے بعد، جب یہ گفتگو آپ سے ہم کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اندر بھی تھوڑی سی ایک چبھن ہوتی ہے کہ کہہ کے آئے ہو، ذرا کر کے دیکھو. اور 2-3 پروگراموں میں یہ کر کے دیکھا کہ کسی آدمی کے بارے میں جب ایک بات کہنے کا خیال آیا کہ ہم بھی کہیں، تو سوچا کہ پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھو، کیا تم اس کے کہنے کے قابل ہو، تمہیں زیب دیتا ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ تم نے یہ کیا تھا، 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 تو 5 گناہ تو تمہارے ایسے ہیں، اس کا تو 1 گناہ ہے، تو ایسا کرو رہنے ہی دو تو بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب
بڑی پیاری بات میرے بیٹے کے استاد ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے لیکن مرتبے میں علم میں بڑے ہیں، تو کوئی میسج ان کو میں نے کیا تو وہ کیا اسٹیٹس لگاتے نا لوگ، اسٹیٹس لگاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں آتا لگانا، جو مجھے بھی نہیں آتا، ہاں مجھے نہیں آتا. اس میں بڑی پیاری لکھا، بڑا پیارا جملہ عربی کا لکھا ہوا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صالح ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صالح بڑے نیک ہو، نہ بل انت مستور، بھائی تم مستور ہو، ستر چھپے ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہارے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. پردہ پوشی کی ہوئی ہے. اور بہت بڑا قیمتی جملہ ہے. ہمارا خیال ہے کہ تم بڑے صالح ہو، بڑے نیک و پارسا ہو، ارے تم مستور ہو، اللہ نے تمہارے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، جب کسی دوسرے کا عیب یا عیوب سامنے آئیں تو پہلے شکر ادا کریں. کس بات کا؟ اللہ نے میرے عیب چھپائے ہوئے، چھپا کے رکھے. ہاں ایگزیکٹلی. اس لیے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں لوگوں کو، بڑے مستور اللہ نے ہوں. پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے کرم سے بنی ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے، ورنہ یقین جانے کہ زندگی میں سب مجھ سمیت سب اپنا اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کیا کیا عیب زندگی میں ہم نے کیے ہیں، دانستہ نادانستہ، کبھی جذبات میں، کبھی عمر کے تقاضوں کے تحت، کبھی جو ہے ماحول کے جبر کے تحت، کبھی ہم نے کیا 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 ہمیں پتہ ہے. دوسرا اگر وہ کام کر رہا ہے تو اسے کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں نے زندگی میں کیا 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 تھا، کس کس پر میں نے توبہ کی تھی، کس کس کی توبہ مجھ پہ باقی ہے، اور جس پہ میں نے توبہ کی تھی ہو سکتا ہے میری توبہ قبول، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ہو سکتا ہے میری توبہ قبول ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں اس کی طرف انگلی اٹھاؤں تو میری توبہ وڈرا ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بچنا چاہیے. اور بہت اچھا جملہ جو پہلے ذکر میں آ چکا کہ دوسروں کے لیے جج بننا چھوڑ دیں، اپنے لیے وکیل بننا چھوڑ دیں، اور اللہ کی شان کریمی کی طرف توجہ رکھیں. ہاں کسی کی اصلاح کرانے کا طریقہ الگ شے ہے، وہ بات پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ حق بات بھی ہو، حق موقع بھی ہو، حق نیت بھی ہو، حق انداز سے بات کہی جائے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو رویے ہمارے آج کل چل رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے، ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولنے کے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان کے ماضی کے اعتبار سے ان پر کیچڑ اچھالنے کے، اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے کے، بلا اس پر ہم محنتیں بھی بہت کر رہے ہیں. اچھا رات دن محنت کر رہے ہیں اس کے عیب کھنگالنے پر، رات دن لوگوں میں نے دیکھا ہے اخبارات کی فائلیں تلاش کر رہے ہیں، ویڈیوز کے کلپ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، صرف ایک آدمی کو یا دو آدمی کو یا کچھ لوگوں کو یا کسی گروہ کو صرف شرمندہ کرنے کے. بھائی آپ کو کیا مل رہا ہے اس میں؟ اب آپ نے عیب ٹٹولنے کی بات کی تو حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور قرآن پاک کی آیت کا حصہ بھی ہے. وہ جو ذکر آتا ہے نا غلا تجسسوا، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، اس کے ذیل میں حدیث ہم بیان کرتے رہے پہلے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنے میں نہ لگو. اگر تم کسی کے عیب کے ٹٹولنے اور تلاش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب اور تمہاری جو بھی خطائیں یا غلطیاں ہیں ان کے پیچھے لگ جائے. اللہ کو اس سے معلوم ہے. اچھا ہمیں تو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، اللہ کو تو ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگے. جی تو تم دوسروں کے عیوب کے ٹٹولنے میں نہ لگو. اگر تم دوسروں کے پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. اللہ گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. ہم ان باتوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور دین ان باتوں کو بڑا تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے ایمفیسس کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے. بہت سی مثالیں، اب اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو بہت سی مثالیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جو شجاع صاحب نے کہا نا کہ گھر سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. اگر اللہ ذلیل کروانے پہ آئے تو گھر سے ذلیل، دوسروں کو اگر گالی دو گے، دوسروں کو عیب نکالو گے تو اللہ اپنے گھر سے ذلیل کر دے. ایسی مثالیں ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں. تو مجھے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے نہ جانے کیا 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 ہوگا، اور ہم توبہ کر لیں اور ایک تصور کر لیں کہ آئندہ نہیں. گو کہ یہ ممکن نہیں ہے چونکہ جس ماحول میں ہم گرے ہوئے ہیں اس میں نادانستہ طور پہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھیں گے، لیکن توبہ ضرور کر لینی چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا، اور یہ بھی کہ اللہ توبہ پہ ہمیں استقامت دے اور آئندہ کے معاملات سے ہمیں اپنی امان میں رکھے. کیونکہ آج اس طرح یہ ماحول ایسا چل گیا ہے کہ نہ چاہتے، انسان کی فطرت نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی انوالو ہو جاتا ہے. نہیں بھی ہوتا لوگ انوالو کرنا چاہتے ہیں، زبردستی کرتے تو ہیں. ان باتوں کی یاد دہانی شعوری طور پر، ان باتوں کا تذکرہ مستقل بنیادوں پر
ان باتوں کی تکرار اور ریپیٹیشن مستقل انداز سے چلے گی تو پھر یاد رہے گا ہم کہاں برباد ہو رہے ہیں. میں بڑے دل سے ایک بات عرض کر دوں, ہم میں سے ہر ساتھی, ہر بھائی, ہر بہن اپنے اوقات کار کو ایک پیج پہ لکھ لیں. ایک ہفتہ روزانہ کے 24 گھنٹے, میں دل سے کہوں, ہم نے کئی مرتبہ یہ ایکسرسائز کروائی بھی ہے اپنے کچھ ساتھیوں سے, اسٹوڈنٹ سے, اور وہ بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا خیال تھا ہم بڑے پازیٹیو, بڑے بزی جا رہے ہیں, اسکول کے بچے بھی تھے, کالج یونیورسٹی کے بھی, کہ بیٹا آپ ایک ہفتے کا پورا لکھ کے لے آؤ ایمانداری کے ساتھ. یہ میرے تمہارے درمیان رہے گا, اور رب کو تو سب معلوم ہے. ایمانداری سے رات کو 12 کتنے بجے سوتے ہو, پورا سونے کا ٹائم, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, اور پیر سے لے کے اتوار تک کا پورا شیڈیول بنا کر لے آؤ. میں آپ کو یقین دلاؤں ڈاکٹر صاحب, ان بچوں کو شرمندگی ہوئی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم بڑے بزی ہیں. ظاہری بات ہے 8-8 گھنٹے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے یا 6-6 گھنٹے اسمارٹ فون کی اسکرین کے سامنے لگانے والا بزی تو ہے نا, بٹ کہاں بزی ہے, وقت لگا کہاں رہا ہے, پروڈکٹیوٹی کیا ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, باٹم لائن مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, بولا سر ہمارا تو خیال تھا ہم بڑے بزی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا چلو, ان کی دلجوئی کے لیے میرا بھی یہ خیال تھا, میں نے اسی لیے آپ سے ایکسرسائز کرائی ہے. ہر ساتھی اپنا, اور قرآن پاک کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ہے, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر ایک دیکھ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حاسبوا من قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے. چلے ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی, پچھلے ایک ہفتے کی ہم سب لکھ کر دیکھیں ہم کہاں اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. بہت کچھ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. یہ سارے ناظرین آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کسی خاص تناظر میں کوئی بات کر رہے ہیں, اصلاح احوال کی بات ہے, اپنی اصلاح کا, چونکہ کچھ چیزیں پریکٹس میں میں نے کی ہیں, ہم نے کی ہیں, میں نے کی ہیں, اور اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ احساس ضیاع ہوا کہ نقصان ہوا, تو سوچا کہ آپ کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ بھائی ہم سے ایسا نقصان ہوا ہے تو خدا نخواستہ آپ بھی اس نقصان میں تو نہیں ہیں. ہمیشہ کسی راستے سے گزرنے میں اگر کوئی ٹھوکر لگے تو پیچھے والے کو ضرور بتا دیا جائے کہ بھائی ذرا دیکھ کے چلنا, یہاں پتھر پڑا ہے, مجھے زخم آ گیا ہے, ٹھوکر لگ گئی, نہیں ہونا چاہیے. تو اس جذبے کے تحت یہ ساری باتیں آپ سے کی. اس کا خدا نخواستہ کوئی کسی کی طرف نہ اشارہ ہے, نہ کسی کی طرف ہمارا سلوب ہے کہ وہاں ڈھل رہا ہے معاملہ, لیکن یہ کہ اخلاقیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو زندگی کے بیشتر معاملات جو ہیں, بلکہ زیادہ تر معاملات کا تعلق جو ہے معاملات سے, اور معاملات کا تعلق جو ہے اخلاقیات سے. بجا اور سچی بات, آپ فقہ کی کوئی کتاب لیجئے, یہ بھی علماء نے بات سکھائی ہمیں. آپ فقہ کی کوئی کتاب لیجئے, اس میں ایک چیپٹر آپ کو بڑا سا ملے گا ایمانیات کا, ایک چند چیپٹرز ملیں گے عبادات کے, اور یہ ہارڈلی 25% بنتا ہے پوری کتب کا. اگر فقہ کی کتاب 75% کچھ 75% کیا ہے, وہ معاملات ہیں, وہ حقوق ہیں, وہ آپس کے لین دین کے ہیں رویے, اور اخلاقی تعلیمات ہیں. اسی طرح حدیث کی کوئی کتاب لیجیے جس میں عنوانات کے تحت بہت سارے مضامین کو جمع کیا گیا, وہاں بھی ایمان کا چیپٹر ملے گا. ایک ملے گا کتاب الرقاق, یعنی دلوں کو نرم کر دینے والی احادیث مبارکہ. ایک چیپٹر آپ کو ملے گا نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج سے متعلق. پھر کیا آئے گا, اذکار کا بیان آ جائے گا. پھر کیا آئے گا, حقوق العباد, اخلاقیات, معاملات, لین دین, کاروبار, سب کچھ. اگین آپ حدیث کے مجموعے کو دیکھیں, آپ فقہ کی کسی کتاب کو دیکھیں جو عنوانات کے تحت مسائل جمع کیے گئے ہوں. 75% آپ کا میرا معاملہ بندوں کے درمیان گزرتا ہے. بالکل ناظرین محترم, یہی صورتحال ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہمارے چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, ابھی ایک نیا موضوع جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کی حدیث جو ہے ہدیہ کر دیں شجاع صاحب, پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے بہت سارے معاشرتی معاملات کا حل چند احادیث سے بہت وضاحت کے ساتھ, ان میں سے ایک حدیث مبارک, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, بخاری شریف میں ہے, تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث مکمل. معیار میرا آپ کے لیے کچھ اور ہو گیا ہے, اپنے لیے کچھ اور ہو گیا, بگاڑ آ گیا. معیار جب ایک ہو جائے گا سوار آ جائے گا انشاءاللہ. اور اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.